السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ حضور
انسانی کی تنویریں حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمع ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے صدق اللہ العظیم حمد و ثنا دلائق کہ بریائی اور بڑھائی دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے اور بے شمار ان گنت لا تعداد آسمانہ تے چمکنے والے ستاریاں دی تعداد نالوں زیادہ اور بدلاں جو برسنے والی بارش کے قطرات نالوں بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء اشرف الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ہزارہا اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول اہل بیت تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام اولیاء کرام صالحین کرام مفسرین کرام محدثین کرام اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما اور اس پرفتن دور میں اللہ اس وقت جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر میں پہنچے ہیں باوضو ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اللہ ان کے لیے آسان فرما دے حضرات گرامی ربیع الاول کا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی اس تو پہلے کہ میں چند گزارشات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت کے متعلق عرض کراں کیونکہ سیرت دا موضوع جو ہے اس قدر طویل کسے انسان دے بس وچ نہیں کہ وہ بیان کرے کیونکہ جیدی عظمت تے جیدی شان تے جیدہ مقام عرش والا رب آپ کرے تے مخلوق وچوں کون ہے ایسا جو آقا دی سیرت بیان کرن دا حق ادا کرے یہ ساڈا سیرت بیان کرنا عظمت مصطفیٰ بیان کرنا مقام مصطفیٰ بیان کرنا یہ تے ساڈا ایک حصہ ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حبداراں وچ ساڈا بھی نام شامل ہو جائے وگرنہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور مقام کسی بھی سیرت نگار نو پڑھ کے ویکھ لو، مورخ نو پڑھ کے ویکھ لو، آخر دے اندر وہ ایک بات ہی درج کرتا ہے کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر. اور ایک شاعر سے نا دور جاہلیت دے اندر ساری زندگی بادشاہاں دے قصیدے لکھے، آخری زندگی دے اندر ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آیا. ذہن وچ بات آئی کہ یار میں بھی بادشاہاں دے قصیدے بیان کیتے تے دنیا دے لالچ واسطے، تاکہ بادشاہ دی تعریف کیتی جائے، بادشاہ خوش ہو کے کوئی انعام و اکرام تو نوازے گا. کیوں نہ ہن اللہ نے میرے تے احسان کیتا ہے، میں محمد رسول اللہ دا غلام بن گیا ہے تے میں سونے مصطفیٰ دی کیوں نہ عظمت بیان کراں، آپ دی سیرت بیان کراں. بھائی سب تو بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے محبت کا اظہار جڑا ہے نا، اس دا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے گج وج کے درود پڑھیا کرو. کیوں کہ اے او عمل ہے جیڑا عرش والا رب آپ کر رہا ہے، اس نے فرشتے کر رہے نے، تے رب نے آکھے ہے میں بھی کرنا ہے، میرے فرشتے بھی کر دیا، مومنو تسی بھی یہ عمل کریا کرو. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن دی توفیق فرمائے. ایک بزرگ کیونکہ بعض دفعہ نا بابے بڑی گل کام دی کر دیندے نے، زندگی دا تجربہ ہوتا ہے نا، تے بعض ایسے ہوتے ہیں گھر دے وچ نوہاں تنگ تے مسیتے مولوی تنگ، لیکن بابا آیا آ کے نا تے اہل علم دے کول بیٹھ کے کہنے لگا جناب میں ایک بات پوچھنا چاہنا ہے. مینوں پتا چلے آئے کہ سجے موڈے دے اوتے بھی فرشتہ آئے، کھبے پاسے بھی فرشتہ آئے، سجے پاسے والا نیکیاں لکھدا ہے تے کھبے پاسے والا گناہ لکھدا ہے. مولوی صاحب کہنے لگے بابا جی بالکل ٹھیک ہے. آخر جدو کوئی بندہ نیکی کردا ہے سجے پاسے والا لکھدا ہے، کھبے پاسے والا خالی یعنی کچھ بھی نہیں لکھدا. تے بابا کہنے لگا بھی اج تے دور ایسا ہے لگدا ہے پھر سجے پاسے والا تے بالکل ویلا بیٹھا رہندا ہونا ہے تے کھبے پاسے والا جڑا ہے انہوں لکھن تو ساہ نہیں ملتا ہونا، کیونکہ پر فتن دور آ گیا ہے اور جناب ہر برائی اس وقت موجود ہے، انہوں تے ٹائم ہی نہیں لگتا ہونا، سجے پاسے والا تے ویلا بیٹھا ہونا ہے. آخر بابا جی تسی پوچھنا کی چاہتے ہو؟ آخر مینوں اینا دس دیو کوئی ایسا عمل جے دے نال سجا بھی مصروف ہو جائے تے کھبے پاسے والا بھی مصروف ہو جائے. ہے کوئی ایسا عمل؟ فرمایا جی ہاں ہے. کیڑا عمل ہے؟ فرمایا نبی پاک تے درود پڑھیا کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا کر. فرمایا مولوی جی مینوں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ درود پڑھنا بھی نیکی ہے، یہ تے پھر سجے پاسے والا مصروف رہے گا، کھبے پاسے والا تے پھر خالی. کہنے لگا بابا جی اے تے تانوں پتہ ہے نا جے ایک مرتبہ درود پڑھ لیا جائے 10 نیکیاں ملدیاں نے، 10 گناہ معاف ہوندے نے، 10 درجے بلند ہوندے نے. فرمایا جدو تو ایک مرتبہ درود پڑھے گا سجے پاسے والا نیکیاں لکھن شروع کر دے گا، کھبے پاسے والا مٹاونے گناہ شروع کر دے گا، دونوں ہی مصروف ہو جان گے.
اس واسطے میرے بھائیو اے نبی پاک دے نال محبت دا اظہار جے چڑیاں لا کے محبت دا اظہار کوئی نہیں بازار سجا کے محبت کا اظہار کوئی نہیں کیونکہ ایک جشن ہے ایک مشن ہے جشن والے کامیاب ہو گئے مشن والے کامیاب ہو گئے جشن مناؤن والے ناکام ہو گئے کیونکہ ابو لہب نے جشن منایا ہے اللہ نے قرآن وچ نتیجہ بیان کر دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب تے مشن مناؤن والے یہ صدیق آئے اللہ اکبر ابو بکر آئے رب نے صدیق بنا دیتا ہے جے عمر آئے مشن دے ہوتے عمل کیتا ہے تے جناب فاروق بنا دیتا ہے ادھر عثمان آئے نے اللہ نے ایک غریبانات سخاوت بدا بادشاہ بنا دیتا ہے علی آئے نے حیدر کرار بن گئے نے ادھر جناب ابو ہریرہ آئے نے حافظ حدیث بن گئے نے عبداللہ بن عباس آئے نے مفسر قرآن بن گئے نے جے مشن تے عمل کیتا ہے بلال آئے نے تے مؤذن رسول اللہ بن گئے نے اللہ اکبر تو اب حضرات توجہ فرمانا اے شاعر اے دور جاہلیت تو نکلے آئے اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے اے دل کردا ہے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بیان کراں سوچی پہ گیا ہے میں آقا دے اخلاق بیان کراں آپ دا کردار بیان کراں آپ دا بچپنا بیان کراں آپ دی جوانی بیان کراں آپ دی تجارت بیان کراں میں آپ دے اعمال بیان کراں آپ دی تہجد بیان کراں آپ دا جہاد بیان کرا آپ دا اٹھنا بیٹھنا بیان کرا آپ دا کھانا پینا بیان کرا آپ دا لیٹنا جاگنا بیان کرا آپ دے لہلو نہار دا تذکرہ کرا سوچی پہ گیا ہے سوچ دیا قلم بھی کولے کاغذ بھی کولے سوچنا پہ آئے میں آقا دی عبادت ویکھدا ہے آپ جیسا مینوں عابد نظر کوئی نہیں آوندا آقا دی میں صداقت ویکھنا ہے ایسا مینوں صادق تے امین نظر کوئی نہیں آوندا آقا دی میں ایمانت ویکھنا ہے آپ جیسا مینوں امین کوئی نظر نہیں آوندا آقا دی بشارت ویکھنا ہے مینوں آقا جیسا بشیر نظر نہیں آوندا اگر میں آپ دا ڈراونا ویکھنا ہے آقا جیسا مینوں نذیر نظر کوئی نہیں آوندا اگر میں آپ دی تلاوت ویکھنا ہے آقا جیسا مینوں قاری نظر نہیں آوندا اگر میں آپ دی خطابت ویکھنا ہے مینوں آقا جیسا خطیب نظر نہیں آوندا اگر میں آپ دی دعوت ویکھنا ہے آقا جیسا داعی اللہ مینوں نظر کوئی نہیں آوندا اگر میں آقا دی قیادت ویکھنا ہے آقا جیسا مینوں قائد کوئی نظر نہیں آوندا میں آقا دی رسالت ویکھنا ہے کہ آقا جیسا رسول نظر نہیں آوندا آقا دی میں طہارت ویکھنا ہے آپ جیسا مینوں متاخر نظر کوئی نہیں آوندا اگر آپ دی شفقت ویکھنا ہے آپ جیسا مینوں کوئی شفیق نظر نہیں آوندا آقا دی میں قیادت ویکھنا ہے کہ آپ جیسا قائد مینوں دنیا تے نظر کوئی نہیں آوندا اگر آپ دی اے مدینہ دی ریاست ویکھنا ہے آپ جیسا مینوں کوئی حکمران نظر نہیں آوندا اگر آپ دی تبلیغ ویکھنا ہے آپ جیسا مبلغ نظر نہیں آوندا اگر میں آپ دی نبوت ویکھنا ہے تے ایسا مینوں نبی نظر کوئی نہیں آوندا سوچدا پیا رات گزرتی جا رہی ہے سین وچ آوندا ہے یار میں ساری لسٹ ویکھ لئی ہے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا اب تک کوئی نہ ہوا اور اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں سوچ دیا آخر شاعر سی نا بڑا فصیح اللسان بڑا چرب زبان اور جناب اپنی زبان تے مہارت رکھنے والا اور عکاس دے میلے دے اپنے قصیدے پیش کرنے والا سوچ دیا کہن دیا ہے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل پوش پہ میں قربان صورت بھی اسی سیرت بھی اسی اوصاف کرے کیا اس کے بیان یہ میرا قلم اور میری زبان یہ میرا قلم اور میری زبان فرمایا ہے سچ صدیقہ نے فرمایا ہے سچ صدیقہ نے خلق ان کا ہے قرآن مبین
اللہ نے سارے قرآن وچ اپنے نبی دی سیرت بیان کیتی ہے۔ فرماندے نے پھر کی ہوا، رات گزرنے چلی گئی، رات گزرنے چلی گئی، سوچی پیارے دن چڑھن والا ہے، کہندا یا میرا قلم اے کاغذ اس قابل نہیں کہ اس قلم دے نال میں مصطفیٰ دی عظمت لکھاں، ایک کاغذ اس قابل نہیں کہ میں سونے آقا دی تعریف لکھاں۔ ایک کوئی بات لکھتا ہے، لیت الکواکب تدنو لی فانظمہا، فرماندے نے لیت الکواکب تدنو لی فانظمہا اقود مدخن فما ارزا لہم کلمی، کاش میری اپروچ چمکتے ہوئے ستارے تک پہنچ جائے، میں ستارے توڑتا جاواں، انہوں جوڑتا جاواں، جوڑ جوڑ کے مصطفیٰ دیاں تعریفاں کرتا جاواں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، آخر سیرت نگار سیرت بیان کرتا تو دا بھی ایک اصول ہے، میرے آقا علیہ السلام تو پہلے نبی آئے، اللہ پاک نے انہاں دی سیرت بیان فرمائی ہے، لیکن ساریاں دی سیرت بیان ہوئی تے پیدا ہون تو بعد آغاز ہویا ہے۔ آؤ میں ذرا رب دے قرآن دی سیر کراواں۔ اللہ پاک نے ایک پیغمبر دی سیرت بیان فرمائی، رب ذوالجلال فرماندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک نے سیرت بیان فرمائی ہے، موسیٰ پیدا ہو گئے رہے، یہ تو جان نو خطرہ ہے، رب ذوالجلال فرماندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فرمایا موسیٰ دی ماں گھبراؤنا نہیں، اے پتر تیرا ہی نہیں، اے نبی میرا ہے، میرا تیرے نال وعدہ ہے، جدوں بھی تو کوئی اے خطرہ محسوس کرے انہوں دودھ پلا کے صندوق وچ بند کر کے آ چل دے ہوئے دریا دیاں لہراں دے حوالے کر دیویں، تے موسیٰ دی ماں ساڈا تیرے نال وعدہ ہی، اسی نبی بنا کے واپس تیری چوڑی دے وچ لے کے آواں گے۔ سیرت بیان ہو رہی ہے، ایک اور نبی آیا ہے، یہ جناب پیدا ہوئے نے تے سارے کہنے لگے نہیں مریم کدھروں آیا ہے، تے حضرت بی بی مریم کی فرماندیاں نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیتا کہ اے دے کولوں ہی پوچھ لو، آکھے تے بچہ ہے ایک کیویں کلام کرے گا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ بچہ ہے یہ کیویں بولے گا؟ فرمایا جن نے دیتا ہے نا وہ آپ ہی بلا لے گا، جے بغیر خامن تو انہیں دیتا ہے نا وہ قوت بجائی دے کے آپ ہی بلا لے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشارہ کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پہ واللہ تیریاں قدرتاں تو قربان جائیے، جے تو بلاؤ دیاں وے تے پنگوڑے دے وچ بھی بلا دے وے تے پھر بول دیاں جواب کی دیتا قال انی عبد اللہ۔ او لوگو
دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی اللہ اکبر. سیرت بیان ہوئی ہے لیکن آغاز بعد وچ ہویا ہے. لیکن قربان جاواں سونے آقا دے مقام تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا آغاز کدوں ہویا ہے؟ اللہ پاک فرماتے نے ورفعنا لک ذکرک، سونے اسی تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے. اللہ کنا کو بلند کیتا ہے، فرمایا اس وقت تو بلند کیتا ہے نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ جناب اے چاند نہ چند چاندنی ہے نہ سورج نہ تابانی ہے نہ جنت نے نہ حورا نے نہ غلمان نے نہ بہارا نے نہ نہارا نے نہ شجارا نے، کوئی چیز بھی نہیں. اللہ پاک نے عالم اربع کے اندر دو کانفرنساں کیتیاں، دو کانفرنساں، اور ایڈی وڈی کانفرنس اللہ اکبر. پہلی کانفرنس کی ہے توحید دی، رب ذوالجلال نے توحید کانفرنس بلائی جے دے اندر یہودی بھی نے، عیسائی بھی نے، مسلمان بھی نے، شرقی بھی نے، غربی بھی نے، امیر بھی نے، غریب بھی نے، حکمران بھی نے، اقتدار والے بھی نے، تجار بھی نے، امیر دار بھی نے، سرمایہ دار بھی نے، تاجر بھی نے، دکاندار بھی نے، اپنے بھی نے، شرقی غربی جنوبی شمالی ایرانی ترانی پاکستانی ساری جہان والے جنہاں نے قیامت تک آنا ہے ساریاں دیا روحاں نو رب نے بلا لیا ہے، سارے نو بلایا. یا اللہ اینا مجمع سارے نو بلایا ہے، فرمایا مسئلہ ہی ایڈا بڑا ہے، اینا نہ کرو میں وعدہ لینا ہے. رب دا قرآن اللہ کون بیان کرے گا آج دی کانفرنس وچ؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میں خود بیان کراں گا. اللہ کی بیان ہوئے گا. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ کریم فرماتے نے اس ویلے نو یاد کرو نا جدوں اسی وعدہ لیا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. سارے نو بلا کے نا رب نے وعدہ ایک لیا ہے. تے رب نے پوچھیا سارے دسو قیامت تک آن والے اے دے وچ کوئی پیچھے نہیں رہا. سارے نو پوچھیا لو میرے نال وعدہ کرو الستو بربکم، تہاڈا رب کون ہے؟ تہاڈا خالق کون ہے؟ تہاڈا رازق کون ہے؟ تہاڈا مشکل کشا کون ہے؟ تہاڈا حاجت روا کون ہے؟ پھر اللہ پاک نے وعدہ لیا تے اسی سارے کی آکھیا قالو بلا. اللہ جی کیوں نہیں، تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا مالک ہے، تو ساڈا خالق ہے. کہ اللہ فرماندے نے میں پتا اجے دنیا شروع بھی نہیں کیتی تے میں کیوں تہاڈے کو وعدہ لیا ہے؟ اس واسطے ان تقولو کل قیامت دا دن جدوں آنا ہے ان تقولو یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت دا دن جدوں ہونا ہے نا اسی سب تو پہلے تواڈے عقیدے ویکھنے ہیں. جی عقیدہ درست ہے نماز قبول، عقیدہ درست ہے حج قبول، عقیدہ ٹھیک ہے تے عمرہ قبول. یہ جناب عقیدہ درست ہے تے پھر نیکی قبول. اسے واسطے
سلطان باؤ پتہ کی فرماندے نے؟ فرماندے نے علم پڑھیا اشراف نہ ہون، علم پڑھیا اشراف نہ ہون، او جڑے ہون اصل کمینے تے پتلوں کدی نہیں سونا بندا، او پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کولوں کدی دان نہیں ہوندا، پاویں ہون لکھ خزینے تے بلیا باج توحید نہیں جنت ملنی، پاویں مریے وچ مدینے تے پھر اس وعدے نو سارے اسی وعدہ کر کے آئے ہیں۔ کی وعدہ کر کے آئے؟ تہاڈا رب کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اولادہ دین والا کون ہے؟ او بھائی ہے ادو بھی تسی یہ گل کہہ کے آئے ہو، اج ویکھنا آیا کہ اس وعدے نو کنے بھلا دیتا ہے۔ جے کسے داتا ہور بنا لیا ہے انہیں وعدہ بھلا دیتا ہے، اگر مشکل کشا کسے ہور نو بنا لیا ہے انہیں وعدہ بھلا دیتا ہے۔ نبی سارے آئے، آدم سمیع اللہ آئے، نوح نجیب اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، اسماعیل سمیع اللہ آئے، رب ذوالجلال دی قسم سب تو پہلا کام جڑا کیتا ہے اور تہاڈا وا کیتا ہویا وعدہ جڑا ہے نا ہر نبی نے تانوں آ کے یاد دلایا کہ بھولتے نہیں گئے۔ اور اللہ پاک نے بھی نا ایک چھوٹی جی صورت جیڑی مینوں بھی یاد، تہاڈے بچیاں نوں بھی یاد، چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں بھی یاد تے پتہ جے نا، اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد۔ اچھا اتنی سوچیا کدی اللہ نے مولویوں کے ذمہ کیوں نہیں لایا؟ اپنے نبی کے ذمہ لایا۔ سونے تو کہ قل هو اللہ ہو احد۔ اللہ پیران دے حوالے کیوں نہیں یہ کام کیتا؟ مولویوں دے حوالے کیوں نہیں کیتا؟ خطیباں دے حوالے کیوں نہیں کیتا؟ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، جنوں جیڑا فنا ہو جانا ہے نا انہاں سارے دے ذمہ لایا تے کم روک نہ جائے۔ سونیا انہاں دے ذمہ میں کل لا دیتا، انہاں کل دے کے سیب رکھ لینے ہاں، انہاں کل دے کے کیلے رکھ لینے ہاں، انہاں کل دے کے اپنا میٹھا پانی رکھ لینا ہے، انہاں کل دے کے اپنا کھان پین دا سامان رکھ لینا ہے۔ اس واسطے سونے ذرا تو کہے انہوں کل قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ پاک نے وہ وعدہ یاد دلایا۔ ہن دوسری کانفرنس بلا لی، یہ کیڑی کانفرنس ہے؟ اور جے دے وچ اللہ پاک جبریل لبیک یا رب جبریل، اج انہاں نو بلا جنہاں نو میں نبوت دا تاج پہناؤنا ہے۔ میرا آدم آ جائے، میرا خلیل آ جائے، میرا اسماعیل آ جائے، میرا یونس آ جائے، میرا شعیب آ جائے، میرا لوط آ جائے، میرا اے جناب موسیٰ آ جائے، عیسیٰ آ جائے، سارے بلا لو۔ ہن آج دی مجلس دے اندر سارے سارے انبیاء موجود نے، مقرر خدا ہے، سامعین انبیاء نے، عنوان کیے عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ یار میرے آقا علیہ السلام تو اسلام دی سیرت ادو بیان ہونا شروع ہو گئی، اور جدوں اجے کچھ بھی نہیں، نہ زمین ہے، نہ زبان ہے، نہ مکین ہے، نہ مکان ہے، نہ انسان ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب دی سیرت اس وقت آغاز کیتا ہے کہ رب ذوالجلال کی فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ میرے نبیوں آؤ آج تو آنے کو ایک وعدہ لینا ہے۔ اللہ جی حاضر، رب ذوالجلال فرماندے نے لما آتیتکم من الکتاب والحکمہ
میں تانوں جے نبوت دے دیواں تہاڈی شریعت چلدی ہووے تہاڈی شریعت دا سکہ جاری تے ساری ہووے ثم جاءکم رسول پھر تہاڈے کول میرا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے آؤ تے پھر تسی کی کرنا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت تہاڈے ہوندیا میرا مصطفیٰ آ جائے تے تسی اپنیاں شریعتاں بند کر دینیاں نے اور جناب شریعت اپنیاں شریعتاں بند کر کے میرے مصطفیٰ دا دامن پھڑ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ او بھائی غور کر، میرے آقا علیہ السلام دی عظمت بیان کرن لگیاں رب ذوالجلال نے سارے نبیاں دے کولوں وعدہ لیا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم سونیا جنے بھی نبی آن گے اسی تانوں انہاں دا مصدق بنا کے مصدق الانبیاء بنا کے بھیج رہے ہیں۔ کی معنی ہے؟ آدم دی تسی تصدیق کرو گے، ابراہیم دی نبوت دی تسی تصدیق کرو گے، اسماعیل دی نبوت دی تصدیق تسی کرو گے، موسیٰ دی نبوت دی تصدیق تسی کرو گے، عیسیٰ دی نبوت دی تصدیق تسی کرو گے۔ مصدق الانبیاء بنا کے اللہ پاک نے بھیجے آئے۔ اس مقام تے ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے نبیاں دا خاتم الانبیاء بنا کے بھیجے ہے۔ کی بنا کے بھیجے ہے؟ خاتم انبیاء بنایا ہے۔ تو ایتھے میں ایک اور بات بیان کرنے لگا ہے، ذرا توجہ فرماؤ کہ اللہ پاک نے خاتم الانبیاء بنایا ہے، نبیاں دا اخیر وچ لیاندا ہے میرے سونے مصطفیٰ نوں۔ سارے نبیاں دی تصدیق کون کر رہا ہے؟ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ والا تنصرن۔ اللہ کریم فرماندے نے اے تواڈے سارے نبیاں دی تصدیق کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، کیونکہ مصدق الانبیاء بنا کے بھیجے ہے۔ ہن جناب جے بعد دے خلیفیاں ویکھیا جائے نا تے آقا علیہ السلام مصدق الانبیاء بن کے آئے تے علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ بن کے آئے۔ کی بن کے آئے؟ چوتھے خلیفہ بن کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام مصدق الانبیاء یعنی سارے نبی پچھلے جننے بھی نبی نے نا، میرے اللہ نے فرمایا سونیا تصدیق تیری چلنی ہے، میری آدم دی نبوت دی تصدیق بھی تو کرنی ہے، میرے خلیل دی تصدیق بھی تسی کرنی ہے۔ ایسے طرح ہی فرمایا کہ میرا علی جیڑا ہے نا اے مصدق الخلفاء بن کے آیا ہے، یعنی کہ سارے خلیفیاں دی تصدیق کرنے والا۔ جے پوچھنا ہے تے علی کو پوچھو صدیق کیسا ہے، علی فرماتے ہیں میں تصدیق کرنا ہے کہ میرا علی سچا ہے۔ اور جناب میرے علی کو پوچھو کہ عمر کیسا ہے، فرمایا کہ میرے علی کو پوچھو، تصدیق ہو رہی ہے کہ علی مصدق الخلفاء بن کے آئے اور میرے آقا علیہ السلام مصدق الانبیاء بن کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام دی سیرت اس وقت بیان فرمائی کہ جس وقت جے کچھ بھی نہیں اس وقت تو تذکرے شروع نے، بلکہ کہن والا تے کہندا ہے کاف کن دیاں منزلاں جے پہلیاں سن، کاف کن دیاں اے منزلاں جے پہلیاں سن، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا اے ختم رسالتاں دا، بابے آدم دی مٹی اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے
آیا پورے جہان دا چن بن کے جیدی وچ بائبل دے پیش گوئی ہوئی سی سمسام اس زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں اتوں اے موئی ہوئی سی۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دی سیرت دا آغاز کلو کیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبیو وعدہ کرو میرا نبی آ جائے آخر الزمان پیغمبر تواڈے کول آ جائے تساں کی کرنا ہے اپنیاں شریعتاں بند کر کے تے میرے مصطفیٰ دا دامن پھڑ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوستو سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے وعدہ کی لیا ہے کہ میرے نبیو تواڈے ہوندیاں میرا مصطفیٰ آ جائے میرے مصطفیٰ دی موجودگی دے اندر تواڈی بھی شریعت چل سکدی جدو نبی دی شریعت نہیں چل سکتی کسی امام دی فقہ کیویں چل سکتی؟ یار سوچیا کرو ذرا۔ اللہ وعدہ لے رہا فرمایا کہ میرے نبی دی موجودگی دی اندر کسی دی نبوت نہیں جا چلنی، وعدہ کرو۔ قالوا اقررنا، یا اللہ اسی وعدہ کر لیا آج جم آئے جس وقت آئے اسی اپنیاں شریعتاں بند کر دیواں گے تے اسی تیرے مصطفیٰ دا دامن پکڑ لواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ثم حالانکہ تصدیق کر رہا ہے کہ آن والا سب تو بعد وچ آئے گا، سب تو بعد وچ آئے گا، لیکن نبیوں نے وعدہ کر لیا ہے۔ قالوا اقررنا تے اللہ پاک کی فرمان دے فاشہدوا گواہ ہو جاؤ پکے ہو جاؤ، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تسی بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی اپنے نبی دی رسالت تے نبوت دا گواہ ہو جانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے برادر ہن نبیاں دا سلسلہ شروع ہویا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سلسلہ چل دیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ ہن اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے خلیل جی اے آ جاؤ میرے گھر واسطے ایدی تعمیر کرو۔ رب دا قرآن بیان کر دیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کریم فرماتے نے آ میرا ابراہیم ہے ہن میرا گھر پیا بنا رہا ہے، باپ مستری ہے بیٹا مزدوری پیا کر رہا ہے، پسینے نکلے ہوئے نے، رب دا گھر تعمیر ہو رہا ہے، رب دا گھر بنا لیا ہے تے ہن اسے مقام تے کھلو گے نا رب دے کولوں منگن لگے نے۔ اللہ فرماندے نے میرا ابراہیم منگ جو کچھ منگنا یا جو مزدوری، اللہ میں بھی وہ چیز منگنی ہے جڑی تیری خزانے وچ ہے ہی موتی کو آ، فرمایا منگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے تے کی آکھیا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پہلی آیت وچ ایک اور نقطہ جے او کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل باپ بیٹا رب دا گھر بنا رہے ہیں تے ہن بنا کے نا پتہ کیا کیا ربنا تقبل منا، اللہ آسی گھر بنایا نا ساری کوئی خوبی نہیں فخر نہیں کر دے تو توفیق دیتی
معلوم ہویا کوئی مسجد بنا دے او یہ سمجھے کہ رب نے میرے تے انعام کیتا ہے، مینوں توفیق دیتی. اگر کوئی مدرسہ بنا دے اور رب دا شکریہ ادا کرے کہ اللہ پاک نے مینوں توفیق دیتی. کیوں ابراہیم علیہ السلام رب دا گھر بنا کے کی کہ ربنا تقبل منا، اللہ ہے اسی عمل کر لے آئے، اے ادنا جہا ساڈا عمل ہے، کوئی فخر والی گل نہیں، اللہ انہوں قبول فرما لے. تے ہن جناب رب کو منگیا کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے ارشم والے اللہ گھر میں بنا دیتا ہے، آ کار تیرا میں بنا دیتا ہے تے اے تے ہن خطیب محمد عطا فرما دے. اینو آباد کرنے واسطے ہن میں تیرے کولوں او منگنا چاہنا ہے جیدا عالم ارواح دی اندر تو تذکرے کیتے، جیدی عظمت مصطفیٰ بیان ہوئی اور مقام مصطفیٰ بیان ہویا. سونے رب جی کر تیرا بنا دیتا ہے، آباد کرنے واسطے ہن ایتھے خطیب تے امام اپنے محبوب نو بھیج دے. اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے خلیل دعا تیری قبول ہے. یار دعا ایک خلیل دی دعا ہے، ایک حبیب خدا دی دعا ہے. اب ویکھ لے فرق ہے، ابراہیم دی دعا ہزاراں سال تو بعد رب نے قبول فرمائی. ایتھے آندے او جی میں تے آ دعا پیا کرنا ہے، سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے نے، 5 سال ہو گئے نے، ہیں جی تیرے بھائی دعا رب ضرور سندا ہے، لیکن تیرے حق وچ جو صحیح ہوندی ہے نا تے رب اودوں دا نتیجہ دیندے نے. اگر پہلے ہی قبول کر لین تے تیرے حق وچ وہ قبول نہیں، یعنی تیرے حق وچ وہ اچھی نہیں. اے رب حکمتاں جاندا ہے. یعنی ہزاراں سال گزر گئے، ہزاراں سال تو بعد ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی. تے ہن اللہ پاک نے کی کیتا ہے، ابراہیم تو بعد اسماعیل آ گیا ہے. اسماعیل دی شادی کنانہ قبیلے وچ ہو گئی ہے. تے ہن میرے آقا علیہ السلام اپنا حسب و نسب خود بیان فرماندے نے. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. اللہ پاک نے ابراہیم دی دعا نو قبول فرمایا تے اگوں انتخاب کر لیا اسماعیل دا. تے اسماعیل دی اولاد بنی کنانہ، تے بنی کنانہ دے وچوں اللہ پاک نے ان اللہ اصطفیٰ قریش من کنانہ، پھر کنانہ دے وچوں قریش دا انتخاب فرما لیا. پھر فرمایا واصطفائی من بنی ہاشم، پھر قریش وچوں اللہ نے بنی ہاشم دا انتخاب فرما لیا. پھر بنی ہاشم دے وچوں اللہ نے محمد دا انتخاب فرما لیا. اللہ اکبر. اور اینا حسب و نسب پیارا جبریل امین تو دس، تو مشرق گیا، مغرب گیا، جنوب گیا، شمال گیا، آدم صفی اللہ دے کول گیا، نور نجیح اللہ دے کول گیا. ایہو جے حسب و نسب ویکھی آئی تے حضرت جبریل امین بھی یہ بات کہہ رہے نے، فرماندے نے لیندے چڑھ دے اوے دکھن پربت لایا زور تہی لا محمد جیا مینوں کدرے نہیں لبا تے ہاشم جیا قبیلہ. اے جناب اللہ پاک نے حضرت اسماعیل دا انتخاب فرما لیا ہے. پھر جناب بات اگے چل دی جا رہی ہے. ادھر تورات والا بھی آ گیا ہے، انجیل والا بھی آ گیا ہے. اللہ نے انہاں کتاباں دی اندر بھی اپنے محبوب دی سیرت بیان فرمائی ہے. رب دا قرآن کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. اللہ کریم فرماندے نے اپنے اسی محبوب دے تذکرے انہاں کتاباں دی اندر بھی بیان فرما دیتے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. انجیل والے نو بھی دس دیتا ہے اور جناب زبور والے نو بھی دس دیتا ہے، تورات والے نو بھی دس دیتا ہے کہ جناب اس تو بعد آن والا آ رہا ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم۔ حضرات گرامی ہن جناب عیسیٰ علیہ السلام اے نبوت دی لڑی آخری موتی تو پہلا موتی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تے عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ فرمایا میں جا رہے ہیں تو ہن میرے تو بعد احمد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام دیاں بشارتاں بھی آ گئی ہیں تے ادھروں ویلا قریب ہوندا جا رہا ہے۔ عام الفیل آ گیا ہے، عام الفیل آ گیا ہے۔ ٹائم اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ بڑی ترتیب دے نال آقا علیہ السلام دی سیرت تواڈے سامنے آئے گی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوستو کیونکہ میں پہلے عرض کر دیتا ہے کہ چنڈیاں لاؤن دے نال اے محبت دا اظہار نہیں، بازار سجاؤن دے نال محبت دا اظہار نہیں، محبت دا اظہار یہ ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنائیے، آپ دے مشن نو اپنائیے، آپ دے مشن دے اتے کامیابی ہے۔ اے دے اندر ہی ساری کامیابی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہاں نو چھوڑن دا تہیہ کرو کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں آج تو بعد جھوٹ نہیں بولاں گا، میں آج تک ملاوٹ نہیں کراں گا، میں کسے دا حق نہیں کھاواں گا، میں کسے نو گالیاں نہیں دیواں گا۔ اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام آئے تے آپ نے انقلاب برپا کر دیتا۔ جیڑے چور سن او جناب رات نو تہجد گزار بن گئے، جیڑے ڈاکو سن او محافظ بن گئے، جیڑے سنگ دل سن او نرم دل بن گئے، جیڑے بدنام زمانہ سن او رات تہجد گزار بن گئے، جیڑے میرے مصطفیٰ دے مشن دے اتے چل دے رہے۔ اللہ پاک نے انہوں دا انتخاب کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سانو اس عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔